حجاز کے شمالی علاقے میں مدائن صالح کے ایک سرسبز علاقے میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا اور وہ اونٹنی کا بچہ پتھر میں کہاں پر غائب ہو گیا تھا؟ پیارے دوستو، قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد اس دنیا میں بنی نوع انسان دوبارہ آباد ہونا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد بڑھ رہی تھی اور لوگ قبیلوں میں رہ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم ثمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد تھے۔ پیارے دوستو، قوم ثمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو کہ بہت خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا۔ قوم ثمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور بہت ہی زیادہ شان و شوکت والے لوگ تھے۔ انہیں فن تعمیر میں مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی یہ حسین عمارتیں آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں جو کہ سرخ پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، ایسی بے مثال اور خوبصورت عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں بنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، قوم ثمود اپنے اونچے محلات، سرسبز کھیت کھلیان اور رزق کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم ثمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی اور ناانصافی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانے، بے حیائی اور شراب کباب کے نشے میں گزر رہی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ ابلیس نے قوم ثمود کے اس فن یعنی پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے فن کو ان کے لیے عذاب کا باعث بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق ان لوگوں نے 70 مورتیاں بنائیں اور ان لوگوں نے ان مورتیوں کو اپنے قبیلے میں قائم کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے۔ پیارے دوستو، لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو کہ خود قوم ثمود سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ ایک نیک روح اور نیک صفت انسان تھے۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو انہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کروایا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس پر قوم ثمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح، تم ہمیں اس چیز سے منع کرتے ہو جس کو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم سب کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے بعد قوم ثمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، اب اس قوم کے کچھ سرداروں کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ اب صالح علیہ السلام کے دین کے پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں اور چوکو چراہے میں کھڑے ہو کر ہمارے خداؤں اور بتوں کو پوجنے کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے سارے سردار ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا تمام سرداران نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم سچے ہو اور اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہم سب لوگ حیران ہو جائیں اور تم پر یقین کرنے لگیں۔ پیارے دوستو،
دوستو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم لوگ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس سے آپ ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو کہ گابن ہو اور ایک بچہ بھی پیدا کرے اور سب کے لیے دودھ بھی دے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں بھی ہوں۔ پیارے دوستو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جس کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ پیارے دوستو یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہڑ درمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ پیارے دوستو یہ اونٹنی اس قوم کے لیے ایک معجزہ بھی تھی اور اس قوم کے لیے ایک آزمائش بھی تھی۔ اس اونٹنی نے چٹان سے نکلنے کے بعد اپنے برابر ایک بچہ بھی پیدا کیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ اسے تنگ نہ کرنا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ مارنا اور نہ ہکانا اور نہ ہی اسے قتل کرنا، ورنہ تم لوگوں کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو پھر یہ اونٹنی مدائن صالح کے علاقے میں رہنے لگی اور جب یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تو تالاب کا سارا پانی پی جاتی اور پھر لوگ دوسرے دن اپنی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو جس دن یہ اونٹنی تالاب پر پانی پینے کے لیے آتی اس دن اس کا دودھ دھویا جاتا تو وہ اتنا زیادہ ہوتا کہ پورے قبیلے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا۔ پیارے دوستو چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان لوگوں کو پانی نہ ملتا تھا کیونکہ وہ اونٹنی سارا پانی پی جایا کرتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو کہ بہت حسین اور مالدار تھی، جس کی لڑکیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور کلاف بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ اس اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو میری اس لڑکی سے نکاح کر لینا۔ پیارے دوستو چنانچہ کلاف بن سالف جو کہ بری رنگت والا ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پیارے دوستو پھر ایک دن اس قوم کے 9 افراد اس اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم سمود کے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو کہ اس اونٹنی کے پنڈلی میں جا کر پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، لہٰذا کلاف بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک زوردار وار سے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر ڈھیر سارے نیزوں اور تلواروں کے وار کیے گئے جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ دوڑتا ہوا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو پھر جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے بہت زیادہ افسوس کیا اور فرمایا کہ تم لوگ 3 دن میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خدا بندی کا نزول کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے ایک خوفناک چیخ آئی، پھر ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے پوری قوم اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ہر آدمی گھٹنوں کے بل گر کر اوندے منہ مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی اور پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے۔ پیارے دوستو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا گزر قوم سمود کے اس مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی ہوئی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس جگہ سے جلدی جلدی گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت میسر ہو تو صرف اس کنویں سے پانی پیو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ان کے ویران شدہ گھروں اور بستیوں میں داخل نہ ہونا، اور فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم لوگوں کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو کہ ان لوگوں کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔
پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔